ہم آیت نمبر 4 سے جو ہے ہم نے سٹارٹ کرنا تھا انشاءاللہ آج کے دن. اگر کوئی آیت نمبر 4 کی ہی صرف قرات کر دیں پلیز. آیت نمبر 4 سورہ یوسف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا. اذ قال یوسف لأبیہ، اذ جب، قال کہا، یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے والد محترم سے یعنی یعقوب علیہ السلام سے، اور کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے پیارے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے رأیت دیکھا، یعنی میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا 11 ستارے، والشمس اور سورج کو بھی دیکھا، والقمر اور چاند کو بھی دیکھا، رأیتہم میں نے دیکھا ان سب کو، لی میرے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا تھا، اور انہوں نے اس خواب کو جو ہے اپنے والد کے ساتھ شیئر کیا کہ اے میرے والد، میں نے 11 ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے تھے. تو ان کے والد نے ان کو جواب دیا، قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تم اپنا یہ خواب مت ذکر کرنا، لا تقصص تم مت بیان کرنا، رؤیاک اپنے خواب کو، علی اخوتک اپنے بھائیوں کو، یعنی تم اپنے بھائیوں کو اس خواب کی خبر مت دینا، فیکیدوا لک کیدا، کہیں وہ تمہارے لیے یا تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے واضح کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح یجتبی کا، اجتبا یجتبی، جس سے ہم نے ورڈ مجتبہ سنا ہوا ہے، مجتبہ استعمال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یجتبی کا مطلب ہوتا ہے چوز کرنا، سلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح کذالک، اسی طرح یجتبی کا ربک، آپ کو چنے گا آپ کا رب، ویعلمک، اور وہ سکھائے گا. تعلیم کا ورڈ جو ہوتا ہے علمہ یعلم، تعلیم، یعلمک وہ سکھائے گا آپ کو. جیسے کہ مشہور حدیث بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جنہوں نے جو کیا کرتے ہیں، من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ اور جو اس کو سکھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت کو. تعویل کسی چیز کی حقیقی مراد. تعویل کے ورڈ کے مختلف معنی ہیں. ایک جیسے تعویل سے مراد ہو جاتی ہے کہ اس کو ایک اور معنی کی طرف لے جانا، لیکن یہاں پہ جو مراد ہے تعویل الاحادیث، معاملات کی، باتوں کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا میں ابھی انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ اتم یتم، اتمام. اتمام کا ورڈ جیسے اردو میں تمام بھی کہتے ہیں ہم، تمام سارے کے سارے، تو اتمام کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ مکمل کرے گا اپنی نعمتوں کو، علیکا آپ کے اوپر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی آل پر، آل یعنی کہ ان کی فیملی، کما اتمہا جیسے کہ اس نے مکمل کیا تھا ان نعمتوں کو، علی ابویکا آپ کے دونوں والدین کی، یعنی آپ کے دونوں فادرز، من قبل آپ سے، اس سے پہلے، یعنی فادر سے مراد دادا ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کے داداؤں پر. کون سے دادا؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم پر بھی اور اسحاق پر بھی. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جو ہے علیم، بہت زیادہ خوب، ہر چیز کو جاننے والا ہے، حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے، یا تمام حکمت والا ہے. آیت کو واپس سے دیکھ رہے ہیں. اذ قال یوسف لابیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے شیئر کیا. اب دیکھیں اس سچویشن کو، آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی اس وقت کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کو ایک خواب آ رہا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی، ہمیں بھی آتے ہیں خواب، آتے ہیں ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی جوان ہوتے ہیں، ان کو بھی خواب آتے ہیں. اب اس سچویشن میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بیٹے کو خواب آ رہا ہے اور وہ جا کے اس کو ڈسکس کر رہا ہے اپنے فادر سے. بیٹے کو خواب آیا اور وہ جا کے شیئر کر رہا ہے، تو کس سے شیئر کر رہا ہے؟ اپنے فادر سے، اپنے والد محترم سے. اگر میں اور آپ بھی اپنا انالیسس کریں کہ ہم اپنے خواب کس طرح کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے پریشان کن خواب،
وہ تو انسان کو جس سے موقع ملتا ہے کوشش کرتا ہے بھائی شیئر کر کے کچھ دل کو ہلکا کر لیں، کوئی پریشانی کم ہو جائے، یا کوئی سمجھدار شخص ہو تو اس سے جو ہے وہ کچھ اس کی تعبیر معلوم کر لی جائے۔ لیکن اکثر جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ انسان شیئر کرتا ہے جن کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دوست ہو گیا، بھائی بہنوں میں سے کوئی ہو گیا، جس کے ساتھ انسان کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان خواب شیئر کرتا ہے۔ اب اس رشتے کی خوبصورتی دیکھیں کہ بیٹے کو خواب دکھا ہے اور وہ جا کے اپنے والد سے شیئر کر رہا ہے۔ دیکھیں کس طرح کا انہوں نے جو ہے اپنی اولاد سے ایک رشتہ رکھا ہوگا کہ بیٹا اتنا کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے کہ اپنے والد سے اپنا خواب شیئر کر رہا ہے کہ ابو میں نے یہ خواب دیکھا۔ ہمارے یہاں پہ کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے کہ والد جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایک اے ٹی ایم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ بیٹے اور باپ کا کیا رشتہ ہے، ابو گھر پہ آئیں گے، کچھ پیسے چاہیے تو بیٹا مانگ لے گا ابو اس چیز کے پیسے چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ وہ دن کی رپورٹ بتا دے گا کہ بس آج یہ ہوا آج یہ ہوا، یا ابو پوچھ لیں گے ہاں اسکول سب صحیح چل رہا ہے، یا پھر یہ کہ اسکول کی طرف سے کوئی شکایت آئے گی تو بچوں سے بات چیت ہو جائے گی۔ ادروائز جو ہے وہ ہر کوئی اپنی جابز میں اپنے کاموں میں اتنا بزی ہے۔ کچھ تو والدین بھی ایسے ہیں، اور کچھ خیر اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے، کچھ کی واقعتاً مجبوریاں بھی ہیں۔ ایسے بھی کیسز ہیں کہ والد جو ہے وہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر بچوں کے سونے کے بعد گھر پہ آتے ہیں۔ ایسے بھی والد ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں تو مہینوں مہینوں کے بعد جو ہے ان کا اپنی اولاد سے انٹریکشن ہوتا ہے، کب تھوڑا بہت آن لائن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پہ والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق، اتنا اچھا تعلق کہ بیٹا کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے کہ مجھے اگر کوئی خواب میں آئے، کوئی ایسی بات ہے جس کو مجھے کلیئرٹی چاہیے تو میں اپنے والد کی طرف جا سکتا ہوں۔ آج ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنے والدین سے کیسا رشتہ رکھتے ہیں، ہماری اولاد ہم سے کیسا رشتہ رکھتی ہے، یا اگر میں کسی کا بڑا بھائی ہوں یا میرا کوئی بڑا بھائی ہے تو میرا اس سے کیسا رشتہ ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز پریشان کر رہی ہو تو کیا میں ان سے شیئر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا میں ڈرتا ہوں کہ اگر کہیں میں نے یہ بات ان کو بتائی تو کہیں الٹا مجھے اور پریشانی نہ فیل کرنی پڑے، اور میں پھر ڈھونڈتا ہوں۔ اب آج کل تو کتنا آسان ہے کہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے انسان فون نکالتا ہے اور گوگل کرنے لگتا ہے، اور پھر گوگل میں بے تحاشا قسم کے جو ہے وہ سولوشنز مل رہے ہوتے ہیں، ایکسپلینیشنز مل رہی ہوتی ہیں، اور ایک کچے ذہن کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سے کس بات کو پک کرنا ہے کس بات کو نہیں پک کرنا۔ تو یہ بات ہمیں ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے جو بیان دیا ہے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اولاد اور والدین کا ایک تعلق ہے، ایک سیکرٹ تعلق ہے، اس میں ایک تربیت کا پہلو ہے۔ والدین کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت ذکر کی ہے رب ارحمہما، جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر، میرے دونوں والدین پر ایسے رحم کرنا جیسے انہوں نے رب بیانی میری تربیت کی۔ یہ والدین کا بنیادی کردار ہے کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور ہر والد اور والدہ کا جو ہے وہ لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز پہ ڈفرینٹ کردار ہے۔ جب اولاد چھوٹی زیادہ ہے تو وہاں پہ والدہ کا زیادہ کردار ہے کہ اس نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو دودھ بھی پلانا ہے، اس نے اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اور جیسے جیسے اولاد بڑھے گی، خاص کر اگر میل ہے لڑکا ہے تو اس کا والد سے تعلق بڑھے گا۔ جب وہ بچہ گھر سے نکلے گا تو وہ والد کی سربراہی میں نکلے گا، والد کی گائیڈنس میں نکلے گا، اس نے پھر زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا علم حاصل کرنا ہے، کس طرف چلنا ہے، وہ سب اس کا والد بھی دیکھے گا۔ لیکن پیچھے سے اس کی والدہ کی بھی اس کو سپورٹ ہوگی، والدہ جو کہ پورا دن اس کے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ یعنی یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ جب والدین کی تربیت ہو، والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق ہو، تو پھر ایسی سچویشن ہو پاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ شیئر کر پاتے ہیں، پھر وہ والدین سے چیزوں کو چھپاتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اولاد کو والدین سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات بتا دی تو پتہ چلا مجھے سننے کو پڑے گی، کوئی چیز ٹوٹ جائے گی مجھ سے، اور میں نے بتا دی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو سننے کو پڑے گی، تو مجھے کیا کرنا ہے، میں چھپا دوں، میں جھوٹ بول دوں، میں کوئی غلط راستے اختیار کر لوں تاکہ مجھے وہ پریشانی کا سامنا فیس نہ کرنا پڑے۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے شیئر کر رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس کا معاملہ، مجھے اس کی حقیقت نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں نے 11 ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا، اور ان سب کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس میں 11 ستاروں سے اکثر مفسرین جو ہے وہ مراد ان کے بھائی لیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے 10 جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، اور ایک اور جو تھے وہ ان کی اپنی مدر سے تھے۔ وہ 10 جو دوسرے تھے وہ زیادہ بڑے تھے، اور ایک جو تھے وہ ان کی امی سے، اور کہا جاتا ہے کچھ روایت میں کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ فوت ہو گئی تھیں، تو اس اعتبار سے بھی یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ان دونوں سے تھوڑا سا زیادہ قریب تھے، اس اعتبار سے کہ جب ان کی والدہ نہیں ہے تو اٹینشن تھوڑی زیادہ چلی جاتی تھی۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یا ایک نبی کے بارے میں اس طرح کا تصور نہیں رکھیں گے کہ وہ معاذ اللہ اولاد میں کسی طرح کی اونچ نیچ یا ان کے ساتھ کوئی یعنی زیادتی والا معاملہ کرتے ہوں گے کہ کسی کو اٹینشن دے رہے ہیں کسی کو اٹینشن نہیں دے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ کچھ معاملات ہوتے ہیں دل کے جس پہ انسان کا یعنی قابو نہیں ہوتا. کچھ معاملات ہوتے ہیں تقسیم کے جہاں پہ انسان نے ظاہری اعتبار سے معاملات کو دیکھنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کو اپنی ازواج محترمہ کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کیا، ٹائم تقسیم کیا، ریسورسز تقسیم کی، اور بتا دیا کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے، جس پر تو نے مجھے کچھ ملکیت دی ہے، کچھ قدرت دی ہے، اس میں تو تقسیم کر سکتا ہوں، اس میں عدل کر سکتا ہوں، لیکن کچھ معاملات ہیں میرے اختیار میں نہیں ہیں. محبت کے معاملات ہیں، دل کے معاملات ہیں، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ پھر انسان سے پوچھنا ہی ہے. تو اسی طرح مفسرین نے یہ بات بھی ذکر کی. ظاہر سی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچپن سے جو ہے وہ شر سے پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام میں بھی یہ نیکی کی جو ہے وہ کچھ اظہار ہوگا، نیکی کے علامات کا اظہار ہوگا. اور ہوتا ہے والدین اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، وہ اولاد جو کہ نیک ہو، وہ اولاد جو کہ فرما بردار ہو، اس کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک میلان زیادہ ہو جاتا ہے، ایک انکلینیشن زیادہ ہوتی ہے کہ اس بیٹے کو کہو تو یہ فوراً بات مان لیتا ہے، دوسرے کو 3 بار بولو تو وہ منہ چڑھا کے پھر جو ہے وہ جواب دیتا ہے، اور کرنے کا اس کا دل بھی نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے جس کی طرف جو ہے یعنی جو بات بھی مان رہا ہے، جس کا رویہ بھی اچھا ہے، جس کی نیکی کی طرف رغبت بھی ہے، ایک نبی کا ظاہر سی بات ہے ان کے دل کا ان کی طرف میلان ہوگا. تو اس بات کو جیسے آگے ذکر آئے گا کہ ان کے بھائی محسوس بھی کرتے تھے، صحیح. لیکن اس میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اس میں معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کی طرف سے اس اعتبار سے کوئی غلطی ہوگی. دوسرا اس آیت میں جو ذکر ہے ساجدین کہ میں نے ان سب کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، تو یہاں پہ آگے یہ بات ذکر ہوگی کہ یہ اصل جو ان کی حقیقت یعنی اس خواب کی حقیقت جو آئی تھی وہ اس صورت کے آخر میں آئے گی، جب یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ مکمل ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں شمس ان کے والد اور قمر ان کی والدہ جو ہیں وہ سب کیا کر رہے ہوں گے، ان کو سجدہ کر رہے ہوں گے. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. پچھلی امتوں میں سے بعض میں جو ہے اس سجدے کی گنجائش تھی کہ کسی کے ادب میں احترام میں جو ہے کسی کی عظمت میں جو ہے اس کو یہ سجدہ کیا جائے. یہ عبادت کا سجدہ اس اعتبار سے نہیں ہوتا تھا کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عبادت کی جا رہی ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے سجدہ ہوتا تھا ایک مخلوق کو. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی جو ہے وہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو اس سجدے میں اصل جو عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سجدہ اصلاً ہوتا اللہ کے لیے، لیکن ظاہری اعتبار سے کسی مخلوق کی طرف ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب مسلمان جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں نماز میں، تو ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ کعبہ کی طرف ہوتی ہے. جو وہاں پہ کعبہ کے پاس موجود ہوتے ہیں، مطاف میں موجود ہوتے ہیں، وہ بالکل ڈائریکٹلی کعبہ کے پاس سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی یہ تصور نہیں کرتا کہ ہم جو ہے اس کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ تصور یہی ہوتا ہے کہ اصل میں ہم سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اصل میں عبادت اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس جہت میں اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس جہت میں کر رہے ہیں. اگر رب کا حکم جیسے پہلے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا تو پہلے وہاں کی طرف جو ہے وہ سجدہ ہو رہا تھا، رب نے کہیں اور کا کہا ہوتا تو ہم کہیں اور سجدہ کرتے. تو اصلاً جو ہمارا سجدہ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس لیے وہ اللہ کے لیے. تو اس طرح پچھلی امتوں میں جو ہے وہ اجازت تھی کہ مخلوق کو جو ہے وہ تعظیماً احتراماً جو ہے وہ سجدہ کیا جائے، لیکن اس امت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اب ایسے کسی معاملے کی گنجائش نہیں ہے. اب ایک مسلمان کا سجدہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوگا. صحابہ میں سے بعض نے جو ہے وہ جی کچھ کہہ رہے ہیں. اس میں آپ بتایا کہ ستارے، سورج اور چاند، یہ ان میں بھائیوں کے لیے اور والدین کے لیے اس میں کیا بتایا تھا آپ نے؟ یہ تھوڑا اسپیڈ سے ذرا جو لکھ نہیں سکا میں. ستارے جو ہے وہ بھائیوں کے لیے انڈیکیٹ کر رہے ہیں، سورج جو ہے وہ والد کے لیے، اور چاند جو ہے والدہ کے لیے. اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نصاً جو ہے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، نصاً ہاں یہ ہے کہ یہ سجدہ ہوگا آگے صورت کا انتہا میں، لیکن اسپیسیفکلی چونکہ 11 کوكباً بھائی زیادہ تھے اس لیے مفسرین نے اس کی تعبیر بھائیوں سے کر دی ہے. شمس بڑا ہوتا ہے، زیادہ اس کا بڑا رول ہے، اس لیے والد سے کر دی، اور قمر جو ہے اس کی والدہ سے کر دی. بھرکوی تو اس امت میں جو ہے اب جائز نہیں ہے کہ کسی مخلوق کو جو ہے سجدہ کیا جائے. صحابہ میں سے بعض نے جو ہے جو باہر سے ہو کے آئے، انہوں نے دیکھا کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے سوچا، خیال کیا کہ ہم ان کے لیے جتنے ان کے بڑے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام ہے. لیکن جب اس چیز کا اظہار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اس امت میں یہ جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمناً ایک بات کی کہ اگر
اس امت میں یہ جائز ہوتا تو میں ایک بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے. تو واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ معاملہ کہ اب جو ہے وہ اس امت میں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو جو ہے وہ سجدہ کریں. اس کے بعد اب ان کے والد کا اچھا اب دیکھیں، اب یہ بچپن میں جو ہے انہوں نے خواب دیکھا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس خواب کی تعبیر کتنے عرصے بعد ہوئی. ٹھیک ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ ایک چیز زندگی کی ابتدا میں، زندگی کے ابتدائی مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز فوراً کی فوراً ہی انسان کو حاصل ہو جائے. یہ ایک طویل عرصہ گزرے گا ان کی زندگی کا، جس میں وہ پورے تیار ہوں گے، پورے مراحل سے گزریں گے، اسٹیجز سے گزریں گے، اور پھر جا کے جو ہے وہ اس خواب کی تعبیر ہوگی. تو اسی اعتبار سے ہمیں بھی اس میں ایک لیسن ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کی کامیابی اور اس طرح کے جو امور ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے آج ہی آج سارے کے سارے حاصل ہو جائیں اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے میں چاہتا ہوں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں وحی آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بہت زیادہ ساتھی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ فورس کر دیا گیا کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے جائے. لیکن پھر ایک عرصے کے بعد وہی نبی انہی صحابہ کے ساتھ جو ہے آ کے اس شہر کو فتح کر رہے ہیں، فتح مکہ ہوا. تو اس اعتبار سے اللہ نے جب جن چیزوں کا لکھا ہوتا ہے تو انہوں نے اسی وقت ہونا ہوتا ہے. ہم نے جو ہے جو ہم سے مطلوب ہے ہم نے اس کی فکر کرنی ہوتی ہے. اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، صحیح نہج پر چل رہے ہیں، صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، تو ہم ریزلٹس کے مکلف نہیں ہیں، ہم ایفرٹس کے مکلف ہیں. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنی محنت کر رہا ہے. اگر وہ محنت کر رہا ہے، کبھی ہو سکتا ہے اس کی محنت کا وہ جو نتیجہ اس کو مطلوب ہے اس کو فوراً مل جائے، کبھی ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں مل جائے، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی نہ ملے، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں بچایا ہوا ہو. پھر ان کے والد نے کہا قال یا بنی. جب پچھلی آیت میں بھی تھا یا ابتی. یا ابتی اصلاً جو ہے اگر عربی میں دیکھتے ہیں تو استعمال ہوتا ہے یا ابی، اے میرے والد. لیکن یہ طریقہ یا ابتی، اس میں ایک شفقت ہے، ایک پیار ہے، ایک احترام ہے. اور اسی طرح انہوں نے بھی جب جواب دیا تو انہوں نے کہا یا بنی. صرف یہ نہیں کہا یبنی، اے میرے بیٹے، بلکہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کو نہ کرنا، کیونکہ ہوگا کیا، کیونکہ وہ تمہارے اگینسٹ جو ہے کوئی پلاننگ نہ کر لیں. اچھا، اب یہ بات تو ذکر کی، تدبیر بھی دی کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے خلاف کچھ پلاننگ نہ کر لیں. لیکن آگے فوراً کیا بیان کیا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے کھلے دشمن ہیں یا تمہارے بھائی جو ہیں وہ برا چاہتے ہیں، بلکہ کیا بتایا کہ اس شر کی، میرے بیٹے، اس شر کی جو نسبت ہے وہ تم نے کرنی کس کی طرف ہے؟ شیطان کی طرف. تمہارے بھائی برے نہیں ہیں، یہ شیطان ہے جو کہ ان کو ورغلا رہا ہے، یہ شیطان ہے جو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہے جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی اس چھوٹے بچے کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے بھائیوں کا، میری جو اصل دشمنی ہے میرے بھائیوں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے معاملات ان کے سامنے ان کی طرف سے ہوں گے، لیکن اصل جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. اور اسی بات کی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آخر میں جب یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سامنے جب بیان کریں گے تو وہ یہی بات بیان کریں گے کہ شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان جو ہے نا وہ اختلاف ڈلوایا، ہمیں جھگڑا کرانے کی کوشش کی. کیوں؟ والد نے جو ہے وہ تربیت دی کہ یہ جو برائی آ رہی ہے، یہ جو پریشانی آ رہی ہے، جو رشتوں میں جو ایشوز اگر آ رہے ہیں، پیچھے جو ہے نا اس سورس کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ وہ سورس کیا ہے. یہ بندہ برا نہیں چاہتا تمہارے ساتھ، اس کے پیچھے اس کو جو ورغلانے والے جو ہے، اس کو جو گمراہ کرنے والا جو ہے، اس کو جو وسوسے ڈالنے والی سورس ہے، تم اس کو اپنا دشمن ماننا. وہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جس طرح وہ ان کے پیچھے لگے گا اسی طرح وہ تمہارے پیچھے بھی لگنے کی کوشش کرے گا. تو تم نے اس کے خلاف جو ہے وہ پروٹیکشن ضرور رکھنی ہے. عدو کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو. اگر آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہمارا دشمن ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہے، تو ہم سکون سے نہیں سو جاتے. ہم سکون سے یہ نہیں ہوتا کہ چلو گھر والے سب مل کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں. اگر پولیس کو یا کسی اور اتھارٹی کو کال کرنی پڑتی ہے تو ہم اس کو کال کریں گے. اگر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیاری کرنی پڑے گی تو ہم وہ تیاری کریں گے. اب اس اعتبار سے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم شیطان کو اپنا کھلا دشمن مانتے ہیں، واضح دشمن مانتے ہیں، اور وہ ہے، وہ تو ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی یہی ایفرٹ ہے کہ کس طرح بنی آدم گمراہ ہو جائے. اس کا کچھ اور، اس کا اب مقصد نہیں ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے جو مہلت مانگی ہے، اس نے صرف یہی مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں ان کو گمراہ کروں. وہ تو ابتدا سے انتہا تک اسی کوشش میں لگا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کو کس حد تک اپنا حقیقی دشمن مانا ہے. اگر مانا ہے تو اس دشمن کے خلاف تیاری کرنے کی، اس دشمن کے خلاف لڑنے کی ہماری دن میں کیا ایفرٹس دکھتی ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے میری کیا ایفرٹس ہیں کہ میں اس دشمن کے خلاف لڑ رہا ہوں؟ اس سے لڑنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آئے.
تعوذ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اس سے لڑائی ہماری اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی حفاظت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دوسرے استاد آنے والے ہوں گے، تو ہم یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر یہاں تک کے حوالے سے آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی بات کرنا چاہیں تو ذکر کر دیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔